حضرت ایک ڈرائیور جو مدینہ شریف سے مکہ شریف جاتا ہے اور دوسرے دن مکہ شریف سے مدینہ شریف آتا ہے، اس کا یہ روزانہ کا معمول ہے، تو اس کے لیے عمرہ اور نماز کا کیا حکم ہے؟ یعنی نماز وہ قصر ادا کرے گا اور عمرہ ہر چکر میں ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نہیں، یہ آپ اس کو مخصوص کریں، کس کے لیے کہہ رہے ہیں آپ؟ کس کے لیے پوچھ رہے ہیں؟ ایک ڈرائیور نے سوال کیا۔ ہاں، یہ ڈرائیور نے سوال کیا نا، جب کوئی ڈرائیور یا کوئی آدمی میقات سے باہر نکل جائے، مدینہ شریف میقات کے باہر، اور اس کا ارادہ اگر مکہ شریف آنے کا ہو، بغیر احرام کے مکہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا ارادہ کچھ اور، مثلا اس کا ارادہ جدہ آنے کا، جدہ میقات کے اندر آ گیا، اب آنے کے بعد مکہ جانا چاہتا اور عمرہ نہیں کرنا چاہتا، تو بغیر احرام کے مکہ جا سکتا ہے۔ اور اگر وہاں جدہ میں ہے اور عمرہ کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو جدہ ہی سے احرام باندھنا ہوگا، میقات جانے کی ضرورت نہیں۔ جدہ سے احرام باندھ کر مکہ جائے اور مکہ جانے کے بعد احرام باندھے، یہ یہاں سے احرام باندھ کر مکہ جائے۔ فرض کیجئے کوئی آدمی نے غلطی کی، اسے عمرہ کرنا تھا اور جدہ سے مکہ چلا گیا اور وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کرے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ اب کیا کرے؟ وہ وہاں سے حرم کے باہر جائے، جس کو تنعیم کہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمرہ قضا ہو گیا، انہوں نے حضور سے مسئلہ پوچھا تو حدیث شریف میں حضور نے ان کو تنعیم بھیجا، فرما وہاں سے احرام باندھ کر کے آؤ، جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں، اس کے علاقے کا نام تنعیم ہے۔ وہاں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ احرام باندھ کر آئیں، اس لیے وہاں ایک مسجد ترکیوں کے زمانے میں قائم ہو گئی جس کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے۔ اگر وہاں جا کر دوبارہ پھر احرام باندھ کے آ جائے، اب اس پہ دم ساقط ہو جائے گا۔ لیکن روز کا کوئی معمول ہو کہ وہ میقات سے باہر جائے اور سواریوں کو لے کر مکہ مکرمہ میں آئے، تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ان کو نکالنا چاہیے۔ میرے نزدیک اس کا حل کیا ہے کہ 2 بس اسٹاپ ہوں، یہ اگر وہاں سے آئے تو حرم شریف میں نہیں آئے، حرم شریف کے باہر کوئی موقف ہو، کوئی بس اڈا ہو، وہ وہاں اتار دیں، اور وہاں اتارنے کے بعد جو مکہ کا رہنے والا ہے وہ ڈرائیور اس کو لے کر مکہ آ جائے، یوں اس کو گناہ سے بچایا جا سکتا۔ اور کوئی صاحب پوچھیے جی؟ نہیں، اب وہ رہتا کہاں ہے؟ یہ ہے اس کی نہ، ایک دن 2 دن چھوڑ دیں، کہیں چوتھے آسمان پہ مکان تو ہوگا نا اس کا، کہاں ہے مکان؟ مدینہ شریف میں مکان ہے، تو مدینہ شریف جب آ جائے تو مقیم ہو گیا۔ جب نکلے گا مدینہ شریف پر سفر پر تو 400 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر، 92 کلومیٹر بنتا، 57 میل، 57 میل پرانا میل، جو 1700 گز کا ہوتا۔ اب اس کو اگر کنورٹ کریں تو 92 کلومیٹر بنتا۔ اتنا ارادہ اگر ہو جائے اور مدینہ شریف کے مضافات سے باہر نکل گیا، اب اس کا سفر شروع ہو گیا تو وہ قصر پڑے گا، اور جب مدینہ شریف پہنچے جہاں اس کا مکان ہے، اب یہ مقیم ہو گیا، چاہے ایک ہی دن کے لیے آئے۔ جی آپ پوچھیے۔ حضرت آج کل بارش جو ہوتی ہے، بارش کے بعد جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے سڑکوں پر، تو وہ اس کے چھینٹے اگر پڑے کپڑوں پر، اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک، دیکھیے اصل میں تو بارش کا پانی پاک اور زمین بھی پاک، اگر اس پانی میں بدبو نہ آ رہی ہو، غلاظت نہ ہو، گٹر کا پانی ملا ہوا نہ ہو، تب تو وہ پانی پاک۔ جیسے عام طور پہ ہم جا رہے ہیں، بارش آ رہی اور کپڑے بھیگ گئے پانی سے، اس پانی کو ہم پاک کہیں گے جب تک بارش آ رہی۔ بہت زیادہ پانی جمع ہوا ہے اور اس میں بدبو نہیں، گٹر کے پانی کی آمیزش نہیں ہے، تو وہ پانی پاک، اس لیے اس سے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ البتہ جب مسجد آئیں تو کچرا یا مٹی وغیرہ سے صاف کرنے کے لیے وضو خانے پر دھو کر مسجد آ جائیں، اور مسجد کے آداب کا خیال رکھیں تاکہ مسجد میں جو ہے وہ پانی وغیرہ نہ ہو جائے، لیکن ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی، بنیادی طور پہ وہ پانی پاک۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک پانی کی 3 شرطیں جب تک پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اس کی بو بدل جائے، اس کا مزہ بدل جائے اور اس کا رنگ بدل جائے۔ اگر رنگ شفاف ہے، اس میں بدبو نہیں ہے اور رنگ اس کا صحیح ہے، تو ہمارے نزدیک وہ پانی پاک۔ ہاں، مگر یہ تبدیلی، یہ تغیر
کسی گندی چیز کی وجہ سے، تب وہ پانی قابل استعمال نہیں. گندگی چیز کیا ہے؟ مثال کے طور پر سمندر کا پانی کتنا کڑوا ہوتا، مزہ تو بدلا لیکن پاک. کبھی کبھی گدلا پانی لائنوں میں آتا، مٹی کی آمیزش ہوتی، چونکہ مٹی بنیادی طور پہ ناپاک نہیں، تو گدلا پانی جو ہے شرن یہ پانی پاک. اب اس میں بو آئے، مثال کے طور پر اگر پانی میں کسی نے کیوڑے کی ایک بوند ڈال دی تو بو تو بدلی پانی کی، مگر چونکہ غلاظت کی وجہ سے نہیں بدلی اس لیے پانی پاک. اور غلیظ چیزوں نے اگر اس کی بو کو بدل دیا، اس کے مزے کو بدل دیا، اس کے رنگ کو بدل دیا، اب وہ پانی وضو، غسل، پینے، کھانے کسی کے لائق نہیں رہا. جی اور